الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ہجر کی 9ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے اس کی 4 قسطیں آ گئی ہیں اور آج اس کی 5ویں قسط ہے، چونکہ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یقیناً قرآن پاک کو ہم ہی نے نازل کیا اور اس قرآن پاک کی ہم خود حفاظت فرمائیں گے۔ جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، بلکہ لوگوں کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہوا وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ کسی موقع پر بادشاہ نے حملہ کر لیا اور جتنے بھی تورات کے نسخے تھے سب اپنے ساتھ لے گیا اور ان کو آگ میں جلا دیا یا سمندر میں دریا میں ڈال دیا۔ تو پھر لوگوں نے اپنی یادداشت سے جو بھی تھوڑا کچھ یاد تھا وہ اس طرح سے لکھ لیا، اور خود اس زمانے کے لوگوں نے بھی اس میں رد و بدل کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی بہت کوشش کی دشمنوں نے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ اس کو ختم نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ وعدہ پورا ہوا۔ حفاظت کس طرح اللہ نے اس کی اس کی تفصیل آ گئی۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یاد ہوتا تھا، آپ کے سینے مبارک میں وہ وحی محفوظ رہتی تھی، پھر آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ اس کو لکھواتے تھے، کاتب آتا تھا اور وہ مختلف چیزوں پر اس کو لکھ لیتے تھے، اور آپ ترغیب دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ اس قرآن پاک کو یاد کر لو۔ چنانچہ آپ کی مقدس زندگی میں ہی ہزاروں حافظ تیار ہو چکے تھے، مرد بھی اور خواتین بھی۔ ایک موقع پر آپ نے 70 اساتذہ کو، معلمین کو ایک جگہ بھیجا کہ وہاں جا کر فلاں علاقے میں کام کر لیں اور وہاں کے لوگوں کو قرآن شریف پڑھائیں۔ وہ جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا وہ 70 کے 70 حافظ تھے، اتنی ساری قرآن پاک ان کو زبانی یاد تھا۔ ان لوگوں نے ان کو شہید کیا، وہاں دھوکہ دے دیا۔ تو جنگ یمامہ میں ایک ہی جنگ میں 700 حفاظ شہید ہو گئے۔ بہرحال صحابہ کرام حافظ تھے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، ان کو قرآن پاک الحمد شریف کی طرح یاد تھا ازبر۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، چھوٹے چھوٹے بھی حافظ بن گئے، 7 سال کے، 10 سال کے۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا، تو قرآن پاک جو ہے وہ یہ محفوظ رہا۔ جو اللہ تبارک نے وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا، اور ہر زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں حافظ قرآن موجود ہیں۔ قرآن پاک کے لکھنے کا ایک انداز ہے، اس کو رسم الخط کہتے ہیں۔ تو کاتبوں نے رسم الخط کی حفاظت کی، باقاعدہ کتابت کا شعبہ ہوتا ہے، تو اس میں اساتذہ ان کو دکھاتے ہیں کہ الف کیسے لکھنا ہے، با کیسے لکھنا ہے، سین کیسے لکھنا ہے، جس کو کتابت کہتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ قرآن پاک کو کس طرح سے لکھا جائے گا۔ تو کاتبوں نے اس کے رسم الخط کی حفاظت کی، قاریوں نے اس کے طرز ادا کی حفاظت کی، کیا کہ اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے، کہ کس طرح سے اس حروف کو ادا کریں گے، اس کا مخرج کیا ہے، اس کا اور یہاں مد کرنا ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ تو کاتبوں کی دنیا الگ ہے اور قاریوں کی دنیا الگ ہے۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد کچھ حضرات آئے، انہوں نے اس کے رکوع گن لیے، کچھ لوگوں نے اس کی آیتیں گن لی،
بعض لوگوں نے تو آیتیں تو کیا حروف گن لیے کہ اس میں حروف کتنے، کس صورت میں کتنے حروف ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن پاک میں زبریں کتنی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے اتنے زبریں قرآن پاک میں ہیں، اتنے پیش قرآن پاک میں ہیں، اتنی زیریں قرآن پاک میں ہیں، اور تشدید کتنی جگہ ہے قرآن پاک میں، اس کو الگ لکھ دیا قرآن پاک میں اتنی جگہ تشدید آئی ہے۔ اور جزم جس کو ہم کہتے ہیں، جزم کہاں ہے تو لکھا کہ جزم اتنی جزمیں ہیں، یہ کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے۔ اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں، تو یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک میں 2 زبریں کتنی جگہ ہیں اور 2 پیش اس کی تعداد کتنی ہے، 2 زیروں کی تعداد کتنی ہے۔ تو یہ اتنی محنت کی ہے اس کو، اور خاص طور سے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے قرآن پاک زبانی یاد کرنا۔ اور عجیب بات ہے، اپنی زبان کا کتاب چاہے اتنا چھوٹا ہو وہ یاد کرنا بچوں کا مشکل ہو جائے گا، لیکن جب قرآن پاک ان کو دیتے ہیں تو قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں۔ مادری زبان چاہے اردو ہو، کشمیری ہو یا انگریزی ہو، کچھ بھی ہو۔ تو بہرحال اس کی تفصیل آ گئی کہ قرآن پاک بالکل اسی شکل میں ہے جس شکل میں یہ لکھوایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بالکل کہیں ایک آیت کی بھی کمی پیشی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو انگریز محققین ہیں انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے۔ البتہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس لیے ان کا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برابر اسی شکل میں ہے جس شکل میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، یہ ان کا کہنا ہے۔ بہرحال چھوڑ دیجیے ان کو۔ اب سوال ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں گے، تو اس وقت ذہن میں یہ آتا ہے کہ الحمد شریف سے لے کر والناس تک جو یہ قرآن مجید ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ لے لی ہے۔ سوال ہے کہ اس کے علاوہ جو احادیث ہیں اس کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب قیامت تک رہے گی اور میرے بندے اس پر عمل کرتے رہیں گے، عمل۔ لیکن اگر صرف قرآن پاک کو سامنے رکھیں گے تو ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ کیا سوال؟ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ اس کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ قرآن پاک جو ہے یہ اجمال ہے۔ کیا ہے؟ اجمال کے معنی آتے ہیں قرآن پاک تفصیل بیان نہیں کرتا ہے۔ مثلا ایمان کے بعد جو سب سے پہلا حکم اللہ نے امت کو دیا ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ بلکہ شروع میں ہی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، نہ کانوں سے اس کو سنا جا سکتا ہے، نہ وہ عقل میں آ رہے ہیں۔ کیا؟ تبھی تو ہے۔ اگر کوئی چیز عقل میں آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ غیب نہیں ہے۔ یا بہت ساری چیزیں ہیں انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ لگاتا ہے تو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ اب وہ غیب کہاں رہی؟ جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں لیکن مشین کے ذریعے آتے ہیں۔ لیکن اب کتنا بڑا ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ بنائیں، کرامن کاتبین کبھی نظر نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کتنے بڑے ہیں۔ اور دنیا میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں اپنے گھروں میں، بستروں پر یا ہسپتالوں میں، اہل و عیال ان کے اس وقت موجود ہوتے ہیں، تو فرشتے جماعت لے کر آتے ہیں۔ نیکوکار کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور نافرمانوں کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، باقاعدہ وہ ان کی روح کو نکالتے ہیں۔ لیکن آج تک نہ فرشتے نظر آئے اور نہ روح نظر آئی، کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی ایسا کوئی مشینری ایجاد ہوئی کہ جس کو لگا کر آدمی کہیں گے ہاں صاحب اس وقت تو فرشتے آ رہے ہیں، ہے نا، اور کرامن کاتبین نظر آ جائیں، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ قبر میں کوئی آدمی کیمرہ لگا لے کہ ہم دیکھیں گے جب منکر نکیر آئیں گے کم از کم ہم دیکھ لیں وہ ہیں کیسے، وہ منکر نکیر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ جنات نظر نہیں آتے ہیں، فرشتوں کی تو بات ہی نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب۔ پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ یہاں سے بہت دور ہیں
جیسے سدرۃ المنتہا ہے، پہلا والا آسمان تو یوں نظر آتا ہے لیکن یہ تو 7 آسمان ہیں۔ پھر جنت ہے، جنت بنی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جنت بنائیں گے تو محشر میں لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تھوڑا انتظار کر لو جنت بن رہی ہے، جنت ابھی جو ہے اس کی رنگائی ہو رہی ہے اور پتائی ہو رہی ہے، اور وہاں جو پینلنگ ابھی چل رہے ہیں، تھوڑا انتظار کر لو جب تک تمہارا مکان تیار ہو جائے۔ عجیب بات ہے، ہزاروں برس پہلے پروردگار نے جنت بنا کے رکھ دی ہے، اور وہ پرانی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں تشریف لے گئے، آپ نے جنت کے مکانات دیکھے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں نے ایک مکان کو دیکھا، یعنی اس کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا، ایسا مکان خوبصورت۔ تو اس کے صحن میں ایک حور تھی، تو بہرحال میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے یہ بھی حضرت عمر فاروق دنیا میں ہیں، ابھی زندہ ہیں، اور حضرت تشریف لے گئے جنت میں، وہاں سے آ کر فرمایا میں نے آپ کا مکان دیکھ لیا، اور پھر یہ بھی فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا میں اندر داخل ہو جاؤں لیکن اندر داخل نہیں ہوا۔ تو عرض کیا حضرت آپ اندر تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ فرمایا ذکر تو غیرتک، اے عمر آپ کی غیرت مجھے یاد آ گئی۔ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر جنتی خود اپنے مکان میں پہلے جائے گا، اس سے پہلے کوئی گیا نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کون جائے گا؟ وہاں تو نہ ترخان ہے، نہ راج مستری ہیں، اور نہ انجینئر ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے قدرت سے جنت کو بنایا ہے، اس لیے وہاں جنتی خود جائے گا۔ فرمایا کہ مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، رواہ البخاری۔ اس کے بعد لکھا کہ فبکا عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روئے، چیخ نکلی، کہا علیہ کا آغار یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کر لوں؟ تو بہرحال جنت پہلے سے بنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن نظر تو نہیں آ رہی ہے۔ دوزخ بھی بنی ہوئی ہے، آپ نے خود دوزخ کو دیکھا، اور یہ بھی فرمایا میں نے دوزخ میں فلاں فلاں کو دیکھا۔ بعض افراد کا نام بھی آپ نے لیا، ایک ہے عمرو بن لوہی، وہ جس نے سب سے پہلے بت لایا تھا مکہ میں، آپ نے فرمایا میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا، اس کی آنتیں نکل گئی تھیں، اس کی آنتیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی، تو یہ غیب ہے، یؤمنون بال۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ امت کے اوپر ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا بہت جگہ قرآن پاک میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اب سوال یہ ہے اگر صرف قرآن پاک کی حفاظت ہوگی اور اس کی تشریحات جو احادیث ہیں وہ نہیں، دنیا کا کوئی ایک آدمی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا سوال کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ مجھ سے کہیں ٹھیک ہے ظہر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، وہ کہے گا جی ہم نے پڑھا، کتنی رکعتیں پڑھو گے؟ وہ کہے گا جب احادیث نہ ہوں، کیا وہ کہے گا یہ تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ظہر کی نماز جو ہے 10 رکعتیں ہیں، کہ پہلے 4 سنتیں پڑھ لو، پھر 4 فرض پڑھ لو، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ لو۔ یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، نہ یہ لکھا ہے عصر کی 4 رکعتیں ہیں، نہ یہ لکھا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، نہ یہ لکھا ہے کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پھر 2 سنت 3 وتر، نہ یہ لکھا ہے کہ آپ قرات زور سے کریں گے یا آہستہ سے کریں گے۔ جمعہ کی نماز کا تذکرہ تو ہے لیکن کتنی رکعتیں ہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ خطبے کا تو ہے لیکن یہ پہلے نہیں کہ خطبہ پہلے پڑھیں گے یا نماز پہلے پڑھیں گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو تہجد کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اشراق کتنی پڑھیں گے، چاش، پھر نماز پڑھیں گے اسے کیا پہلے سجدہ کریں گے یا پہلے رکوع کریں گے، یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہاں کہیں کہیں اشارہ قرآن پاک کا ملتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک پڑھ لو، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ہے کہ یا تو یہ، لیکن اس ترتیب کے ساتھ ایسے ہاتھ باندھیں گے، ایسے رکوع میں یہ پڑھیں گے، پھر عطیات کا کہیں تذکرہ ہی نہیں، کس کا؟ عطیات کا کہیں قرآن پاک میں تذکرہ کہ 2 رکعت میں عطیات کر لیں، سلام کا بھی تذکرہ نہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلاصہ یہ ہے اگر احادیث ہمارے سامنے نہ ہوں، احادیث ہمارے سامنے نہ ہوں، مثلا کوئی حدیث نہیں، تو 2 رکعتیں بھی آدمی نہیں پڑھ سکے گا۔ فجر کی نماز کیا پڑھے گا؟ ہم کہیں گے بتا کتنی رکعتیں پڑھنی ہے،
وہ کہیں گے بھائی قرآن پاک میں دیکھیں گے. ہم نے کہا قرآن پاک میں والفجر تو آیا ہے، قسم فجر کی، لیکن کتنی رکعتیں کہیں نہیں لکھا ہے. اور پھر قرات زور سے کرنی ہے، آہستہ کرنی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے وہ جو سے بڑا پہلا فریضہ ہے اس پر بھی امت عمل نہیں کر سکے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کا جو نظم ہے، عبارت ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن اس کی جو تشریحات ہیں، کیا وضاحت ہے، جو وضاحت ذمے میں تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی بھی حفاظت اس کے ذمے میں آ گئی. کیونکہ ورنہ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت تو رہے گی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حفاظت رہے گی نہیں. تو قرآن پاک تو رہے گا لیکن نمازی کوئی بھی نہیں، نمازی جی. الفاظ کا لفظ جو ہے اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کہیں نظم قرآن. کیا نظم قرآن؟ یہ ایک جملہ ہے. الفاظ کو پسند نہیں کرتے ہیں کیوں؟ لفظ یلفظ کے معنی آتے ہیں بولنا بھی، لفظ یلفظ معنی پھینکنا بھی. کیا اسی لیے کہتے ہیں ملفوظات. کتابیں ہوتی ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے مکتوبات. مکتوبات میں خطوط ہوتے ہیں، جو کسی بزرگ نے قلم اٹھا لیا اور اپنے مریدوں کو خطوط لکھ، جس کو مکتوبات کہتے ہیں. ملفوظات کے معنی آتے ہیں ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کچھ قیمتی باتیں ہیں، وہ کسی نے نقل کر لی تو نام رکھ دیا ملفوظات. تو ملفوظ جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. لفظ یلفظ لفظاً معنی پھینکنا. اہل عرب کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النوى، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینکا. گٹھلی کو ظاہر سی بات ہے گٹھلی کھانے کی چیز تو ہے ہی نہیں، وہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں بھائی الفاظ قرآن کے بجائے استعمال کرے نظم قرآن. کیا نظم؟ یا نظمن کے معنی کسی چیز کو ترتیب دینا یا کسی چیز کو پیرونا، وہ ایک بہت خاص ترتیب کے ساتھ. تو یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے گا یہ تو ہاتھ ہی ہے نا، اردو میں ہاتھ کہیں گے، یہ تو کہیں گے. لیکن جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے تو ہم ہاتھ نہیں کہیں گے، دست مبارک کہیں گے. کیا یہ تو کہیں گے نا، ورنہ تو ید کا ترجمہ تو ہاتھ ہی ہے اور رجل کا ترجمہ تو پاؤں ہے. لیکن ہم پاؤں نہیں کہہ پاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ پائے مبارک. کیا یہ ایک یعنی تعظیمی جملہ الفاظ ہیں. تو اس طرح سے قرآن پاک کے لیے لکھا ہوا تو نظم قرآن. کیا یا قرآن پاک کی عبارت. تو عبارت اور نظم اس کی حفاظت تو ہے ہی، لیکن اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے جب تک احادیث سامنے نہ ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ احادیث کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے لے لی. کیوں؟ کہ وہ تشریح قرآن پاک کی. صرف نماز کے بارے میں 2000 حدیثیں ہیں. کس کی؟ کتنی حدیثیں؟ 2000. کس کے بارے میں؟ مثلا ظہر کی نماز کہاں سے کہاں تک پڑھنی ہے، اس میں اوقات کی بحث ہے. کیا کن کن وقت میں نماز ممنوع ہے، اور پھر جو ہے نماز کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اور کن کن نمازوں میں جہر کرنا ہے، کن کن نمازوں میں چپکے سے پڑھنی ہے. تو یہ جو احادیث کو جمع کر لیتے ہیں تو یہ 2000 ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں. معلوم یہ ہو کہ اس کی بھی حفاظت ہو گئی. اس کی بھی حفاظت. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وحی جو ہے یہ 2 قسموں کی ہے. کتنی؟ 2 قسم. ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں یہ جو ہم صاحب ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نَطَقَ يَنطِقُ میں بولنا، یہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر بولتے نہیں ہیں. بولتے نہیں. وَمَا يَنطِقُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہوا کا مراد یہ منطوق، جو یہ فرماتے ہیں وہ وہی ہے. کیا ہے؟ وہی ہے. اب سوال ہے ایک وہی تو یہ ہے قرآن مجید، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. لیکن اس کے علاوہ اور جو حضرت ارشادات فرماتے ہیں جن کو ہم احادیث کہتے ہیں وہ بھی وہی ہے. کیا وہ اللہ ہی نہیں فرمائے کہ ظہر کی نماز اتنی پڑھنی ہے اور یہ پڑھنا وہ پڑھنا ہے. آپ نے سمجھایا لوگوں کو، تو اس کو وہی غیر مطلوع کہتے ہیں. اب مطلوع کے معنی آتے ہیں وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن نمازوں میں. کس میں؟ یا اس کے علاوہ وہ ہے قرآن مجید. وہی غیر مطلوع وہ بھی وہی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے احادیث، یعنی ان کی تلاوت تو نہیں کی جاتی ہے، نبی تلاوت کوئی کرے. تو بہرحال یہ ہے. آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ. لوگوں
مجھے اللہ کی جانب سے قرآن پاک ملا اور اس جیسا یعنی وہ بھی وہی ہے، وہ بھی مجھے اللہ ہی کی جانب سے ملا ہے، اور بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ اس سے زیادہ اس کی مقدار ہے، اس سے زیادہ یہی وجہ یہ ہے کہ احادیث کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کی مقدار تعداد زیادہ ہے. کیا ہے؟ کس کے مقابلے میں؟ مثلا قرآن پاک میں تو چند جگہ ہے، بعض لوگوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 80 جگہ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یا یقیمون الصلاۃ، لیکن ہے تو 80 مرتبہ. حدیث سے تو یہاں 2000 سے زیادہ ہیں، 2000 سے زیادہ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح سے قرآن پاک نے فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ، کیا؟ زکوٰۃ دے دو. کیا؟ یہ تو بالکل ہی اجمالی ہے. اب زکوٰۃ دے دو، نہ یہ فرمایا کہ زندگی میں کتنی مرتبہ دینی ہے، نہ یہ فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد یا کتنے. یہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ سال بھر کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، سال بھر کے بعد زکوٰۃ دینی. اب سوال ہے کہ کس چیز کی زکوٰۃ دینی ہے؟ یہ قرآن پاک میں تو نہیں فرمایا گیا. اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہونی چاہیے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن پاک میں نہیں ہے. صرف ہے زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ دے دو. پھر اونٹوں کی زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، گھوڑوں کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یہ نا مسئلہ ہے نا. تو یہ ساری تفصیلات تو قرآن پاک میں بالکل ہے ہی نہیں. اور آپ باقاعدہ اونٹوں کی زکوٰۃ لیتے تھے اور باقاعدہ بکریوں کی زکوٰۃ دیتے تھے. صحابہ کرام جاتے تھے تو زکوٰۃ لاتے تھے، بکریوں کی زکوٰۃ اور بھیڑوں کی زکوٰۃ. یہ ساری تفصیلات اس میں ہے نہیں. پھر چاندی کی زکوٰۃ ہے، کتنی مقدار پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، سونا کتنا ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے، لال و جواہر پر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں. پھر عشر کی بحث آئے گی، کس کی؟ تو قرآن پاک نے اتنا صرف فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، اتنا ہی تو فرمایا کہ لوگوں جس دن تم فصل کاٹو اس کا حق ادا کرو، اس کا. اب سوال ہے کہ مکئی کی کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اور شالی کی کتنی دینی ہے، گیہوں کی کتنی دینی ہے، سیبوں کی کتنی دینی ہے، اور جس میں پانی بھر دیا اس کو کتنا دینا، جس میں پانی نہیں بھرا اس کو اس کی کتنی. تو ظاہر سی بات ہے کچھ تفصیلات تو ہے ہی نہیں. صدقہ فطر کی تفصیلات نہیں ہے. قربانی کرتے ہیں نا ہر سال، تو اتنا تو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ لیجئے اور قربانی کیجئے. یا قربانی کی کچھ اور آیتیں ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. لوگوں جو تم قربان کرتے ہو جانور، اس کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون، بلکہ گوشت تو تم خود کھاتے ہو اور خون جو ہے جذب ہو جاتا ہے، کس میں؟ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. تو یا کہیں نالی میں ڈال دیا اور چلا گیا آگے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کس قربان جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اونٹ کی کتنی عمر ہونی چاہیے، بات سمجھ آ گئی، اور گائے کی کتنی عمر ہونی چاہیے، بھیڑ کتنی عمر کا ہونا چاہیے، اور بکری کی کیا عمر ہونی چاہیے، اور مرغا قربان ہوگا یا نہیں ہوگا. اور پھر قربانی کے جانوروں کی تفصیلات، تو دم کٹا جانور لگے گا یا نہیں، جو کانوں کے بغیر ہے وہ لگے گا یا نہیں، جس کے دانت گر گئے ہوں وہ لگے گا یا. تو ظاہر سی بات ہے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں قرآن پاک میں نہیں ہے کہیں. تو ایک آدمی کہے گا میں نماز پڑھوں گا حدیثوں کے بغیر، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کافی ہے. کیا اس سے کہیں ٹھیک ہے آپ صرف میرے سامنے نماز دکھاؤ، کیسے پڑھو گے؟ ہم نے کہا یہ کہاں ثابت ہے کہ پہلے رکوع کرنا پھر سجدہ کرنا پھر پہلے قیام ہے. وہ عطیات میں بیٹھے گا، میں نے کہا عطیات ثابت کر دو قرآن شریف سے. وہ عطیات بھی ثابت نہیں کرے گا، اس نے سلام پھیر دیا، میں نے کہا سلام ثابت کرو. کیا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ چنانچہ یہ طبقہ ایک نکلا تھا دنیا میں، انہوں نے انکار کیا حدیث کا. اور اب انکار اگر منکرین حدیث کہیں گے، نام رکھیں گے، تو لوگ تو کہیں گے بھائی تم تو منکر حدیث ہو، نام رکھ دیا اہل قرآن. کیا ہم تو اہل قرآن ہیں. تو یہ طبقہ تھا، لیکن یہ چلا نہیں زیادہ، چند سال تک چلتا ہے، پھر یہ کیا ہو جاتا ہے، خود بھی ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ قریب کے زمانے میں یہ فتنہ برا تھا، لیکن ہمارے اکابر نے ان کے ساتھ مناظرے بھی کیے اور ان کو ہرا دیا اور کتابیں بھی لکھ دی. حجت حدیث. کیا؟ بہرحال خلاصہ یہ ہے
کہ عشر کی تفصیلات قرآن پاک نے صرف فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگوں حج مکمل کر لو، کیا کر لو؟ عمرہ بھی مکمل کر لو. لیکن احرام کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح باندھنا ہے کیا اور کیا کرنا ہے. اور طواف کا تذکرہ قرآن پاک میں تو ہے کہ اس بیت اللہ کا طواف کرو، لیکن کتنے چکر لگانے یہ تو وہاں لکھا ہے ہی نہیں. اور کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے یہ بھی نہیں ہے. صفا مروہ کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہے کہ صفا مروہ شاعر اللہ ہے اور کوئی گناہ نہیں اگر تم اس کے میں چکر لگا لو. لیکن کتنے چکر لگانے ہیں، صفا سے شروع کرنا ہے یا مروہ سے شروع کرنا ہے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ہی نہیں. پھر حج کا تذکرہ قرآن پاک میں تو ہے، حج کرو کیا، یا صرف لکھا کہ عرفات جاؤ اور مشعر حرام جاؤ. اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے کہ حج کے ایام کتنے ہیں اور اس میں عرفات میں کس تاریخ کو جانا ہے، منا کب جانا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، طواف زیارت کس سے کہتے ہیں، طواف قدوم کس سے کہتے ہیں، ہے نا، طواف الوداع کس سے کہتے ہیں. یہ کوئی تفصیل نہیں ہے قرآن پاک میں. پھر حج کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، حج میں غلطیاں ہوتی ہیں نا بھائی، اس کو ناخن نہیں کاٹنے تھے ناخن کاٹ ڈالے کیونکہ حالت احرام میں تھا. خوشبو نہیں لگانی تھی تو خوشبو لگا لی. تو یہ ساری جو قیودات ہیں کہ خوشبو نہیں لگانا اور بال نہیں کاٹنا اور ناخن نہیں کاٹنا، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، تو اس کے اوپر کیا کیا اس کو جرمانہ دینا ہے، صدقہ کہاں دینا ہے اور دم کہاں لازم آ جائے گا، اس کی کوئی تفصیل قرآن پاک میں نہیں ہے. تو مجھے بتائیے اب آدمی اگر کہے گا کہ حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا، وہ حج بھی نہیں کر سکے گا. تو معلوم یہ ہوا جو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں گے تاکہ امت اس پر عمل کرتی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی تفصیلات ہیں، کس کی، قرآن پاک کی، ان تفصیلات کی بھی ہم حفاظت کریں گے. البتہ یہ ہے قرآن پاک کے حرف حرف کی اللہ نے حفاظت کی ہے. احادیث میں اسی لیے جب کوئی قل هو اللہ احد پڑھے گا وہ کہے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او کما قال ایسا نہیں کہے گا کہ ایسا ہی اللہ نے فرمایا. نہیں، حدیثوں کے بارے میں جب حدیث پڑھے گا پھر کہے گا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میں نے الفاظ کہے ہیں حدیث کے ایسے ہی حضور نے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے، زبر زیر میں کچھ ہو سکتا ہے، الفاظ بدل سکتے ہیں، الفاظ بدل سکتے ہیں کہ نہیں. تو لیکن قرآن پاک میں یہ تھوڑے کہے گا کہ او کما قال اللہ تعالیٰ انا آتینا سنانے کے بعد کہے کہ ایسا ہی کچھ اللہ نے فرمایا، ایسا ہی کچھ نہیں. ان کا معلوم ہے کہ یہاں ایک ایک حرف اللہ ہی کا ہے. تو حدیثوں کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام بہت احتیاط کرتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ الفاظ نہ بدلیں. کیا الفاظ نہ بدلیں؟ تو انہیں الفاظ کو یاد رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی الفاظ کہیں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. لیکن مجموعی اعتبار سے کیا، مجموعی اعتبار سے جو حکم ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے اس کی تفصیلات حدیث میں ہے. اعتکاف کا تذکرہ تو ہے قرآن پاک میں، کیا ہلکا سا بس. لیکن اعتکاف شروع کب ہوگا، ختم کب ہوگا، اعتکاف فاسد کیسے ہو جاتا ہے، اعتکاف میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اس کی کوئی تفصیل قرآن پاک میں نہیں ہے. وراثت کا جو قرآن پاک میں آیتیں ہیں وہ کل 20 سطریں ہیں. کتنی 20 یہ بالکل طے ہے. قرآن پاک میں جو حافظی قرآن ہے اس میں ایک جگہ 15 سطریں ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں یوسیکم اللہ. کیا اس کے الفاظ بھی ایسے ہیں، تو جب ایگزام ہوتا ہے نا بچوں کا کہ یوسیکم اللہ سناؤ، کیا سناؤ کیونکہ اس کے الفاظ تھوڑا ایسے ادھر بہت دشوار لگتے ہیں کہ اس کو زبان پر ادا کرنا. تو بہرحال تو اور ایک جگہ ہے 5 سطریں. کتنی؟ اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی وراثت کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی وراثت کس کو کتنی ملنی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے کیا 20 سطریں ہوں گی کل تو اسے ساری وراثت تقسیم ہو جائے گی، کس کو کتنا ملے گا، اس کی تفصیلات حدیثوں میں ہے، اس کی تفصیلات. اسی طرح سے ایک عورت جو ہے
اس کے شوہر کا انتقال ہوا، عدت وفات، کیا اتنا تو قرآن پاک میں ہے کہ وہ رکے 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ دوسرا نکاح نہیں کر سکی کہ سوگ میں رہے، لیکن اس کو یہ 4 ماہ 10 دن کس طرح سے گزارنے ہیں اس کی تفصیل قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ احادیث میں ہے۔ اسی طرح سے جو مطلقہ عورتیں ہیں، ان کی طلاق ہو گئی، کیا قرآن پاک نے صرف اتنا فرمایا ثلاثۃ قروء، اتنے وقت تک وہ رک جائیں، اتنے وقت تک، لیکن اس کے احکامات کہ نان نفقہ، وہ ساری چیزیں اور یہ اور وہ تفصیلات، وہ ساری تفصیلات قرآن پاک میں نہیں ہے۔ خرید و فروخت، کیا تو خرید فروخت کے تو ہزاروں مسائل ہیں، کتنے کہ بے فاسد کیسے ہو جاتی ہے، بے منعقد کیسے ہو جاتی ہے، اس کے تو احادیث میں اس کی تو بڑا ذخیرہ ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کی تفصیلات۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن پاک کی حفاظت کروں گا، اور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن پاک کی جو تفصیلات ہیں اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اب دیکھیے ہم 2-3 چیزیں بتاتے ہیں۔ قرآن پاک میں واقعات بھی ہیں، کیا ہیں، لیکن واقعات جو ہیں وہ کسی جگہ اور مختصر ہے، کس کا واقعہ ہے کچھ پتہ نہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا ایک شخص کے ساتھ، وہ شخص کون تھا؟ قرآن پاک میں اس کا نام سورہ بقرہ میں ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو حکومت دی تھی، اور اس لیے وہ کیا کرتا تھا؟ مناظرہ کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کیونکہ وہ شخص کہتا تھا کہ مجھے رب مانو، کیا تو جب حضرت نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ 2 شخص جیل میں ہیں، کیا ہے جیل میں ہے، یا ایک شخص جیل میں ہے، اس کے اوپر لکھا ہے بھائی اس کو پھانسی دینی ہے، کیا تو میں نے حکم لکھ دیا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا ایک بے گناہ راستے میں چل رہا تھا، میں نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو پھانسی دے دو، ادو بلائی توت، کیا دیکھیے میرے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت ہے، میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اور اس شخص کے موت لکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی زندہ رہا۔ یہ چل رہا تھا اور اس کو پکڑ کے اس کو کیا کر لیا؟ پھانسی پر لٹکا دیا۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ تو بیوقوف ہے، یہ جانتا ہی نہیں زندہ کرنا اور مارنا کس کو ہے۔ تو حضرت نے دوسری دلیل دے دی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب سورج کو لاتا ہے مشرق سے، کس سے؟ روزانہ، آپ مغرب سے نکال کے دے دو، کیا فبہت الذی کفر، حیران وہ کافر ہو گیا، وہ جواب ہی نہیں دے سکا، بالکل مبہوت ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب سوال ہے کہ یہ کون بادشاہ تھا؟ یہ پتہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک نے اس کا نام نہیں لیا۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ نمرود تھا، کیا تھا؟ نمرود تھا، اور اس کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیے اگر احادیث کو سامنے نہیں رکھیں گے تو قیامت تک تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ شخص کون تھا، کہاں کا تھا۔ اتنا تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے، کیا، اور وہ بستی ویران ہو چکی تھی اور چھت نیچے گر گئے تھے، تو وہاں سے جب گزرا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ اس بستی کو کب زندہ کرے گا، یہ مر چکی ہے، یعنی انسان تو مر گئے ہیں اور بستی ویران ہو چکی ہے، اب یہ بستی دوبارہ آباد کیسے ہو جائے گی۔ تو یہ شخص سوار تھے اس پر، دراز گوش پر، اور چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی جگہ ہم نے
اس کو فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث، 100 سال تک ہم نے اس کو مردہ رکھا. کیا رکھا؟ 100 سال تک. وہی. اور 100 سال گزر گئے تو پھر اس کو اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم لبثت، آپ یہاں کتنی دیر رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے کہ یا اللہ یا تو ایک دن ہو گیا یا دن کا کچھ حصہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، 100 سال ہو گئے. کتنے؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو جو تمہارے ساتھ ناشتہ دان تھا اس کو دیکھو، 100 برس گزر گئے، وہ جو کا تو تھا. کیا بھائی، ورنہ اس میں کیڑے پڑنے چاہیے نا، کیڑے پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. 100 سال دیکھا کہ بالکل تازہ ہے، جیسے فریج میں رکھا ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، جس دراز گوش پر آپ سوار تھے. دراز گوش میں نے اس لیے کیا، یہ گدھا، اس کا ترجمہ کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے. اور پھر اس کی بات یہ ہے کہ یہاں کے گدھے کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں کے گدھے کچھ. یہاں کا گدھا جو ہے وہ چھوٹا سا والا ہوتا ہے جس پر وہ بوجھ بڑھتے ہیں نا، تو اس پر سواری کرنا معیوب ہے. لیکن وہاں کا جو گدھا ہوتا ہے وہ کھچر کے برابر ہوتا ہے. کس کے اوپر؟ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار پر سوار تھے. کیا؟ حمار پر سوار تھے. تو ظاہر سی بات ہے وہ کھچر قسم کا ہوتا ہے، اس پر سواری کرنا کوئی معیوب. اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا دراز گوش. دراز گوش کے من جس کے کام لمبے ہوں. کیا؟ کس کے کام؟ جی. اسی لیے ایک جانور اس کو کہتے ہیں خرگوش. کیا؟ اس کا مطلب وہ جانور ہاں جس کے جو گدھے کے جیسے کان ہوتے ہیں. خرگوش میں سے کانا سنواری بیڑی. جی. تو بہرحال دراز گوش پر سوار تھے یہ صاحب. تو اللہ نے فرمایا کہ دراز گوش کو دیکھو. کیا؟ اور ہم تم کو نشانی بنائیں گے اپنی قدرت کی. کیا؟ لوگوں کے لیے. اور فرمایا دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف. تو ظاہر سی بات ہے 100 سال تک وہ زندہ کیسے رہے گا؟ وہ گدھا وہ تو مر گیا تھا. وہ تو اور مر ہی نہیں گیا تھا بلکہ اس کی ہڈیاں جو منتشر ہو چکی تھی. سر یہاں ہے نا اس کا سکلٹن، اور کچھ ہڈیاں یہاں ہیں اور کچھ وہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم کیسے ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑیں گے، پھر اس کے اوپر وہ چڑھائیں گے ہم لحم ثم نکسو لحما. تو جب اس کے چڑھ گیا تو اللہ نے روح ڈال دی تو زندہ ہو گیا. اب حضرت کو بھی اٹھایا گیا. اب سوال ہے کہ فلما تبین اللہ، جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ ظاہر ہو گیا اس پر، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ شخص کون تھا اور وہ بستی کون تھی، تو قیامت تک کا آدمی ثابت نہیں کر سکے گا. ہاں اب اس کی تفصیل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ جو ہے او کالذی مر علی قریۃ، یہ عزیر علیہ السلام تھے. کون تھے؟ بستی کون تھی؟ بستی تھا بیت المقدس. کیا؟ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا تھا اور ان کے سب لوگوں کو ختم کر دیا تھا. چونکہ یہ اس ہماری شریعت سے پہلے کا واقعہ ہے نا، تو اس وقت وہاں بستے تھے جو ہے یہود، تو ان کا واقعہ ہے. تو بخت نصر نے اس پر حملہ کر دیا، بیت المقدس کو بھی نقصان پہنچایا اور شہر کو آگ لگا دی اور قتل و غارت کر لیا اور کچھ لوگوں کو قید کر کے لے گئے. تو شہر خالی ہو گئے. شہر تو حضرت جب وہاں سے نکلے تو بہت افسوس ہوا کہ یس میں کوئی رہنے والا ہی نہیں رہا. لہٰذا حضرت نے چونکہ کہا تھا کب ہوگا، وہ یہ نہیں کہا کہ اللہ نہیں کر سکتے، صرف کہا کہ کب ہوگا وہ، جب یہ دوبارہ آباد ہو جائے. تو وہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، آرام کر لیا باقاعدہ اور سو گئے. اسی میں اللہ نے ان کو کیا کر لیا؟ روح قبض کر لی. فاماتہ اللہ. تو مطلب تو یہ ہے کہ اس کو ایسے حالت میں رکھا. کیا؟ 100 سال کے بعد پھر اس کو زندہ کر لیا. تو اس وقت اللہ نے فرمایا کتنا وقت ہو گیا؟ اس نے کہا اس کے بعد جب وہ بیدار ہو گئے، دیکھے کہ 100 برس ہو چکے ہیں، بخت نصر بھی مر گیا ہے، وہ ظالم بادشاہ تھا، اور دیکھا کہ اللہ شہر تو آباد ہو چکا ہے، شہر تو اور شہر جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور چل رہے ہیں، چلت پھرت ہے. اب وہ جب گھر گیا اس کو کون پہچانے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ کسی سے کہتا میں عزیر ہوں، کہتے ہم تو آپ کو جانتے نہیں. ظاہر سی 100 سال پہلے جس کا انتقال ہو چکا تو 50 سال والا اس کو کیا پہچانے گا؟ 70 سال والا بھی نہیں پہچانے گا، 90 سال والا بھی. تو جب وہ ہر ایک سے کہتا پھرتا تھا میں عزیر علیہ السلام ہوں، وہ کہتے تھے ہاں عزیر نام کا تو ایک شخص تھا، وہ تو غائب ہو گیا تھا، وہ تو اس کا پتہ نہیں چلا. کیوں پتہ نہیں چلا؟ اللہ نے اس کے جسم مقدس کو چھپا کے رکھا لوگوں سے، ورنہ لوگ وہاں سے آتے نا
کہتے ہیں بھائی یہ تو کوئی نہ کوئی تو ہے یہ، اس کو اٹھا لے. تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں کیا رہا؟ چھپا رہا. کیسے رہا؟ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اور ناشتہ دان بھی کسی کو نظر نہیں آیا، اس میں بالکل جو کھانا تھا وہ بالکل تازہ تھا. پھر اس کے بعد جب وہ گئے تو اپنے محلے کو پہچان لیا، کہاں محلہ تھا، کہاں رہتے تھے اپنی بستی. لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں گے کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں. البتہ یہ ایک بوڑھی عورت ہے. کیا ہے؟ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. 100 سال سے زیادہ ہے. 110 120 جو بھی ہو، تو اس کے پاس لے گئے. تو بوڑھی نے کہا بھائی 100 سال ہو چکے ہیں، میں تو آپ کو نہیں پہچان سکتی. اور بوڑھی تو اور زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی. وہ تو پہلے 100 سال تو یہ ہیں، اس سے پہلے. اس نے کہا البتہ اتنا یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام کو توراۃ زبانی یاد تھی. کیا تھی؟ توراۃ زبانی یاد تھی اس کو. اگر آپ توراۃ سنا لیں گے. اور توراۃ ختم ہو چکی تھی، حضرت نے پھر سنانا شروع کر دیا. تب جا کے شور ہوا، ارے 100 سال پہلے جس کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی جو غائب ہو چکا تھا وہ تو زندہ ہے. وہ تو زندہ ہے. جیسے اصحاب کہف نکلے تھے 309 سال کے بعد، تو شور مچ گیا اور کہنے لگے جو نوجوان غائب ہو گئے تھے وہ تو زندہ ہیں. وہ تو 309 سال تک تو ان کو زندہ رکھا غار میں، اور حضرت کو 100 سال کے بعد کیا کر لیا؟ زندہ کر لیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر احادیث کو سامنے نہیں رکھیں گے تو قیامت تک کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ یہ شخص کون تھے اور اس کا معاملہ کیا تھا. ایسے قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. لوگوں جب تم سفر کرو گے، زمین میں کیا کرو گے؟ کہیں جانا ہے، دور جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا تم پر گناہ نہیں ہے اگر تم نماز میں کچھ کمی کرو. کیا کرو؟ اس کو قصر کہتے ہیں. کیا؟ قصر کر لو. تو اتنا ہی تو اللہ نے فرمایا قصر کر لو. اب اس کی تفصیلات تو نہیں بتائی نا. اب اس کی تفصیلات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بھائی جلدی ہے، سنتوں کو چھوڑ دو. سنتوں کو تو آپ قصر کتنی کرنی ہے، کمی کتنی کرنی ہے؟ 1 رکعت پڑھنی ہے یا 3 پڑھنی ہے؟ کیوں اگر 4 میں سے 3 پڑھ لی تب بھی تو کمی ہو گئی. اگر 4 کے بجائے 1 ہی پڑھ لی تب بھی تو کمی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز 4 کے بجائے 2 پڑھنی ہے، عصر کی نماز 4 کے بجائے 2 پڑھنی ہے. مغرب یہ نہیں فرمایا 3 کے بجائے 2، فرمایا مغرب تو تینوں کی 3 پڑھنی ہے، تینوں کی 3 پڑھنی ہے. اور ایسے عشاء کے بارے میں فرمایا. تو خلاصہ یہ ہے، یہ جو قصر کے مسائل ہیں، قصر کے مسائل ہیں اور کس طرح قصر کرنی چاہیے، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے. صرف فرمایا اتنے کی قصر کر لو، قصر. اب معلوم یہ ہوا کہ ہم قصر کر لیتے ہیں تو کس وجہ سے؟ جو احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم قصر کر لیتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ یہ سفر ہونا کتنا چاہیے. بھائی میں 20 کلومیٹر آیا، 20-22 کلومیٹر، تو میں قصر کر لوں گا؟ اس کی اجازت ہی نہیں. اس کی اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ قصر جو ہے وہ کتنی مسافت کی ہونی چاہیے. تو پھر فقہاء کرام اس میں مزید اور اضافہ کر لیں گے اور وہ اندازہ بتا دیں گے کہ اتنے میل ہونے چاہیے، اتنے کلومیٹر ہونی چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آدمی زندگی میں قصر کر ہی نہیں سکے گا. کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اگر صرف قرآن پاک کو سامنے رکھے گا. ایسے ہی قرآن پاک نے ایک واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، لیکن سب تفصیلات قرآن پاک میں ہے ہی نہیں. قرآن پاک میں صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان خادم سے فرمایا کہ چلو ہمیں سفر کرنا ہے. کیا جانا کہاں ہے؟ جہاں 2 دریا ملتے ہیں، مجمع البحرین. کیا چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو ناشتہ دان میں تھا ایک مچھلی رکھی ہوئی تھی، تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور اس میں چلی گئی دریا میں. حضرت اس وقت آرام کر رہے تھے. پھر اس کے بعد نکلے آگے، بہت چلتے رہے. حضرت کو تھکاوٹ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کو. تو اپنے خادم سے کہا کہ بھائی تھکاوٹ تو بہت ہو گئی ہے، ذرا کچھ ناشتہ کر لیں. اس وقت اس کو یاد آیا. اس نے کہا حضرت وہ جو مچھلی ہم نے رکھی تھی وہ تو اس سے ٹھیلے سے نکل گئی اور وہ تو دریا میں کود گئی تو زندہ ہو گئی. آپ نے فرمایا اوف، وہی جگہ تو تھی ہماری. اب وہ واپس آ گئے. کیا آ گئے؟ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ انہوں نے وہاں
ایک بندے کو پایا جو میرے بندوں میں سے ہے، فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے ہمارے ایک بندے کو پا لیا، وہاں ملاقات ہو گئی، آتیناہ رحمۃ من عندنا، جس کو ہم نے رحمت دی تھی اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک علم دیا تھا، علم لدنی، کیا؟ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کلام کر لیا، کچھ ساتھ رہنے کے لیے بتایا، تو کچھ شرائط بھی ٹھہرے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام گئے کیوں تھے؟ کیا یہ تو نبی تھے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہے۔ اور وہ شخص کون سا تھا یہ بھی نہیں لکھا، یہ بھی کوئی تفصیل نہیں لکھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا واقعہ ہے، آپ نے فرمایا، بخاری شریف میں تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو کسی سائل نے سوال کیا کہ حضرت اس وقت اس سرزمین میں سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ حضرت نے فرمایا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ سب سے بڑا عالم؟ جواب درست ہے۔ کیا؟ کیوں؟ بتا، امتی کو زیادہ علم ہوتا ہے نبی کو؟ تو سوال صحیح ہے نا؟ عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کبھی اس کو کوئی بات پسند نہیں آتی، کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے کیوں کہا یہ سب سے زیادہ بڑا عالم میں ہوں، تھے تو وہی، ان کو کہنا چاہیے تھا واللہ عالم، کیا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرا ایک بندہ ہے، وہ رہتا ہے سنگم میں۔ کس میں؟ سنگم کسے کہتے ہیں؟ جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ اس لیے آپ سفر کر لو، سفر چند دن ان کے پاس رہو، میں نے ان کو ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا تو ان کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، اس کو کہتے ہیں تکوینی علوم۔ کیا؟ تکوینی علوم الگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے نبی ہیں، کیا ہیں؟ کلیم اللہ ہیں، برگزیدہ ہیں، اولو العزم ہیں، اور 100% یقین کے ساتھ وہ نبی ہیں۔ جس شخص سے ملنے گئے تھے اس کے نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے، کیا؟ نبی ہونے میں بھی اختلاف۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ ولی ہے، کیا ہے؟ کوئی نبی بھی نہیں مانتے، کیوں؟ اس کی کوئی امتی نہیں ہے جو مقصد جس کو بتایا جائے۔ کون سی کتاب اس کو ملی کچھ پتہ نہیں، کچھ بہرحال اللہ نے صرف اتنا فرمایا میں نے اس کو علم دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان تو بہت اونچی ہے نا، تو ہزاروں خضر ایک طرف، ایک موسیٰ ایک طرف، یہ اولو العزم ہے نا، صاحب کتاب ہے، صاحب امت ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں ان کو بتا دی گئی تھی جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق، یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں شرعی مسائل سیکھنے گئے تھے، صرف ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو۔ بہرحال پھر وہ واقعات پیش آئے، اس کی تفصیل آگے آئی جائے گی انشاءاللہ۔ وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا، وہ جو لڑکے کو مارا تھا، وہ جو دیوار کو درست کر لیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ اس شخص کا نام تھا خضر علیہ السلام۔ کیا؟ خضر علیہ السلام۔ اور کیوں واقعہ پیش آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سائل کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ صاحب علم میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جواب حضرت کو پسند، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو سوال سی بات ہے کہ اگر قرآن پاک کو سامنے رکھ دیں گے تو یہ طے ہی نہیں کر پائے گا کوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی، ہوگا نا؟ اور پھر وہ شخص تھا کہاں، کون تھا؟ تو یہ تفصیل جو ہے کس نے بتائی؟ احادیث نے بتائی۔ تو اس طرح سے کتنے واقعات قرآن پاک میں ہے۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے تو ایک خاتون تھی جو وہ کرتی تھی حکومت، کیا؟ قرآن پاک نے اس کا نام نہیں لیا، حدیثوں میں نا اس کا نام بلقیس تھا۔ کیا؟ تو بلقیس آ رہی تھی سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے، ویسے تو کلمہ پڑھ چکی تھی وہ، تو اس کے پاس ایک تخت تھا، بہت زبردست قیمتی تخت، اس میں لال و جواہر لگے ہوئے تھے۔ تخت کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا یا ایھا الملؤ، کیا؟ اے درباریو، کہ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، ہے آپ میں سے کوئی جو اس کے تخت کو لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے؟ تو دیو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقم من مقامک، حضرت ابھی مجلس ختم نہیں ہوگی، میں لے کر آؤں گا، گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے۔
اور جانے آنے میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، آج مجھے یاد نہیں، بہت وقت پہلے ہو گیا، شاید 3000 کلومیٹر، کیا جانا اور آنا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر تیز رفتار جہاز بھی ہوگا نا تب بھی کیا سیکنڈوں میں آئے گا کیا؟ تو یہاں سے جانا ہے، پھر وہ وہاں سے نکالنا ہے، پھر وہ لوڈ کرنا ہے، پھر یہاں پہنچانا ہے۔ تو ہمارا عفریت نے کہا میں لاؤں گا اس کو۔ حضرت نے فرمایا یہ تو دیر ہے، یہ تو پھر حضرت نے فرمایا اور ہے کوئی جو لے کر آئے تخت کو یہاں، اس سے پہلے کہ بلقیس پہنچے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ سبحان اللہ۔ وہاں ایک صاحب تھے بڑے بس عاجزی کے ساتھ کہنے کہ حضرت مجھے اجازت ہے کیا؟ یہ جو ہوتے ہیں نا چھپے ہوئے رزدم، یہ بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں، کہنے کہ مجھے اجازت ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں لیکن ٹائم کتنا لگے گا؟ فرمایا کہ آنکھ جھپکنے کے برابر۔ کیا یہ یرتد الیک طرفک، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو معنی ہیں۔ ایک معنی کہ آپ اپنا سر مبارک ادھر کر لیں اور پھر فوراً واپس لائیں، اس سے پہلے لاؤں گا، کیا یعنی اس سے پہلے لاؤں گا۔ دوسرا مطلب ہے کہ آپ آنکھ مبارک بند کریں پھر کھولیں، زیادہ دیر، جیسے ہم عام طور سے باتیں کرتے کرتے آنکھوں میں ایسے سے ہوتا ہے نا، اس کو آنکھ جھپکنا کہ اشٹوار، یہ ایسے۔ فرمایا کہ حضرت آپ یوں کریں گے میں اس سے پہلے لاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا لاؤ، کیا یا تو کہا لاؤ یا تو تخت پہنچ چکا تھا، یا تو تخت پہنچ چکا تھا۔ تو حضرت نے جگہ فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب دیکھا تخت آ چکا ہے کہنے یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ مطلب تو یہ کہ میرے صحابی میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہیں آنکھ جھپکتے کیا کر لیا ہے۔ ابھی الگ مسئلہ ہے کہ وہ جب وہاں گیا ہی نہیں تو لایا کیسے؟ وہ خود یہی تھا نا، کم از کم اڑ کے جاتا تو وہاں سے لاتا پیٹ پیچھے نہیں۔ تو قرآن پاک نے فرمایا اس کے پاس اسم اعظم تھا، کیا تھا؟ اس اسم اعظم کو اس نے استعمال کیا، وہ اپنی جگہ اٹھا نہیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب، خاص علم تھا اس کے کتاب کا، تو بس اس نے اشارہ کر دیا، ٹھگ سے لایا، کیا جی پہنچ گیا یہاں۔ تو اب کیسے لایا تو اس کی کرامت تھی۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے یہاں ایک عجیب بات کی، لیکن وہ ذرا گہری ہے، کیا ہے اس کو سب کے سامنے کہہ نہیں سکیں گے کہ وہ لایا کیسے، کیا جی حضرت نے لکھ دیا وہ لایا کیسے۔ تو بہرحال اب سوال یہ کہ یہ شخص کون تھا، وہ خاتون کون سی تھی، اس کو کہاں سے آنا تھا، بات سمجھ آ گئی، اور یہ کیا ضرورت تھی اس تخت کو لانے کی، یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حدیثوں میں ہے کہ وہ جو ہے وہ بلقیس تھی، کیا تھی، اور فلاں ملک میں وہ رانی تھی، وہاں کی بادشاہ تھی، اور یہ شخص تھا حضرت آصف ابن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے قرآن پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے مصر سے، کہاں سے؟ کیونکہ فرعون نے جو ہے وہ اس کے لیے وہ آرڈر، ہٹ آرڈر جس کو آج کہتے ہیں کہ اس کو لاؤ اور اس کو کیا کریں گے، قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ تو دربار میں سے ایک شخص آیا، وہ نکلا فٹافٹ، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم نکل گو یہاں سے، تم یہاں سے نکلو، کیوں تمہارے خلاف تو وہاں میٹنگ ہو چکی ہے۔ تو حضرت تو چلے گئے، دوڑ لگائی، کہاں پہنچے؟ مدین۔ کہاں پہنچے؟ مدین پہنچ گئے۔ تو پھر وہاں کیا کیا ہوا، کیا کس طرح ہوا، کیا کیا باتیں ہوئی، اور حضرت نے کیا کیا وہ شرائط کر لیے، پھر واپسی کب ہوئی، کیا کیا ہوئی، اور وہ شخص کون تھے جہاں وہ تشریف لے گئے مدین جب پہنچے تھے، اس کی تفصیلات قرآن پاک میں اجمال ہے، اس کی تفصیل بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص شعیب علیہ السلام تھے، کیا تھے جی، وہ جو بچیاں تھیں، اور اس کی ساری تفصیلات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، کس کو؟ یعنی قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت خود کریں گے۔ تو ایک تو نظم قرآن کی حفاظت ہو گئی کہ یہ قیامت تک موجود رہے گا، اور جو اس کی تفصیلات ہیں، کیا ہیں، جو احادیث میں ہے، ان احادیث کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آتا ہے، وہ اگلی قسط میں وہ آئے گا کہ قرآن پاک کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ لوگ یاد کرتے تھے قرآن پاک، جیسے آج کل حفاظ یاد کرتے ہیں،
یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اس کو لکھواتے بھی تھے، کیا لکھواتے بھی تھے، تو تب بھی محفوظ رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جمع قرآن کا سلسلہ پیش آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اعلان ہوا کہ جس کے پاس جتنا لکھا ہوا ہے وہ لے آئے، تو یہ ہے۔ لیکن احادیث کے بارے میں کیا ہے؟ کیا احادیث کے بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا؟ جیسے قرآن پاک لکھواتے تھے تو حدیثیں بھی لکھواتے، یا کم از کم اتنا فرماتے بھائی یہ قرآن پاک ہے اس کو الگ رکھ دو، یہ حدیثیں اس کو الگ رکھ دو۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ قرآن احادیث کو کس طرح سے مدون کیا گیا اور اس میں کس طرح سے جو ہے وہ اس کی ترتیب لگا دی گئی۔